کہ تو خدا کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ جناب مسیح الزمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی حضور، اور سبھی ممبران پہ خدا کا سلام۔ آج ہماری اس نشست میں کم و بیش 18 لوگ موجود ہیں، جی خدا کی بڑی عنایت ہے جو آج پہنچ سکے حضور کی اس محفل میں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آج کی اس مبارک محفل کا۔ جو لوگ اپنے روحانی مشاہدات یا اپنے سوالات مجھے براہ راست بھیجتے ہیں، ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ سوالات ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، آڈیوز بھی ہزاروں کی تعداد میں، تو پریکٹیکلی ان کا ہر روز کی سطح پہ جواب دینا حضور کے لیے ممکن نہیں، وقت کی دقت کی وجہ سے، اور اس کو ہم ان 3 پروگراموں میں 3 دنوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو گزارش ہے سبھی ممبران اپنے مشاہدات مجھے براہ راست بھیج سکتے ہیں، ان پہ سوالات ہم بنا کے حضور کی گوش گزار کر دیا کریں گے پروگرام شروع ہونے سے پہلے۔ تو آج ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں، ہم حضور کی ہدایات پہ اور حضور کی رہنمائی میں وہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں حضور۔ ہماری ایک پاکستان سے ممبر کا روحانی مشاہدہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ خدا کی حضرت جبرائیل انہیں خواب میں ملے آ کے، انہوں نے انہیں اپنے پروں میں لیا اور خدا کے ساتھ انہیں ملاقات کروائی، اور حق تعالیٰ نے انہیں بہت پیار کیا اور کہا کہ یہ ذمہ داری میں نے جبرائیل کو دی ہے تیری رہنمائی کرنے کی، اور تو اسی طرح یہ تجھے میرے پاس لاتا رہے گا اور تیری روحانی گروتھ ہوتی رہے گی، کیونکہ تو مسیح زماں زاہد خان کے ساتھ میرے دل کے ساتھ عہد وفا کر چکی ہے، اور اس سفر میں جبرائیل تیرے ساتھ ہوگا۔ جی تو اس پہ، اس کے پہلے مشاہدے پہ وہ آپ سے رہنمائی دریافت کرنا چاہتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ غالباً جبرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تجھے پرواز کرنا سکھاتا ہوں، جی یہ میرا خیال رہ گیا بیچ میں۔ جی تو پھر اس خاتون نے اپنے ہاتھ کھولے اور پاؤں کھولے، تو وہ کیا چاہتی ہیں کہ میں بتاؤں؟ جی ضرور، اس پہ وضاحت چاہتے ہیں کہ اس پہ رہنمائی فرما دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 21ویں صدی جو ہے یہ صدی خدا کی ہے، اور یہ صدی جو ہے مسیح کی اس لیے ہے کہ مسیح جو ہے وہ براہ راست آبجیکٹ ہوتا ہے خدا کا، فرشتوں کا نہیں ہوتا۔ تو اس صدی میں بھی 21 سینچری میں بھی فرشتے کام کریں گے، پہلے بھی وہ کام کر رہے تھے۔ فرق جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے وہ سبجیکٹ اس میں تھے، یعنی کہ وہ حساب کتاب کرتے تھے، وہ ججمنٹ دیتے تھے، اس وقت ہم آبجیکٹ تھے، انسانیت۔ اب یہ ہے کہ وہ سروس پوزیشن میں آ گئے، یعنی کہ وہ اب خدمت گزار ہوں گے، نہ کہ آدمی کی تقدیر کا، انسان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس صورت میں جبرائیل ان کے پاس آئے ہیں اور چاہا کہ ان کو پرواز کرانا سکھائیں، لیکن تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں عالم ارواح میں فرشتوں کو اور ان کے بچوں کو بھی پرواز کرانا سکھاتا ہوں، تاکہ یہ بات کھل جائے۔ تو بہت سے ایسے فرشتے ہیں ان جہانوں میں جو نور کے ہونے کے باوجود پرواز نہیں کر سکتے، تو میں ان کی رہنمائی بھی کرتا ہوں۔ تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے، تو اب یہ نہ سمجھے یہ خاتون کہ جبرائیل وہ فائل ہے، سبجیکٹ ہے، نہیں، وہ خدا کے حکم سے اب انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہے۔ بے شک۔ تو اس مضمون کو یوں سمجھے، اور وہ جیسا کہا کہ وہ اس نے خدا تک بھی پہنچایا۔
تو اس نے خدا تک نہیں پہنچایا. یہ تو مسیح کی بنیاد ہے جس نے یہ ممکن کیا کہ جبرائیل جو ہے اب یہ کام کر سکے. واہ. ہاں، تو یہ ہے، اس کو یوں سمجھ. جی ضرور، بہت شکریہ جی. دوسرا حضرت ان کا مشاہدہ فرما رہی تھی کہ انہیں حضرت علی کا بار بار دکھایا جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے انہیں. وہ جو شال پہنائی جاتی ہے عورتوں کو، خواتین کے سر پہ رکھنے والی، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ روح کی دنیا میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ انہیں بار بار آواز سنائی دے رہی، وہاں پہ علی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. تو اس کا وہ مفہوم جاننا چاہتے ہیں، اس کا کیا؟ زیادتی تو ہوئی ہے، کیونکہ عمر اور یہ چیدہ چیدہ صحابیوں نے کہا روح کی دنیا میں میرے سامنے کہ ہم علی کو اچھا نہیں سمجھتے. تو میں نے انہیں جواب دیا، تمہارے اچھا سمجھنے نہ سمجھنے سے اس کے درجات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو صحابہ میں تو پھوٹ ہے، اور روح کی دنیا میں یہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں. جی اب جو زیادتی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ اس کے لیے جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ حضرت علی نے وہ جو کتاب ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، کتاب کیا ہے جی. جو نبی محمد عربی کا اسلامی انتہا پسندوں کا پیغام. پیغام، جی جی، وہ بدل گیا نا. جی 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 بدل دیا وہ، میں نے بدل دیا. جی حضور. جبرائیل تو چاہتے تھے اب بھی یہی رہے، لیکن وہ 7 سال میں نے کافی قیمت دے دی. ان میں جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے بڑی دکھ کی بات ہے، لیکن اگر نہ بتایا جائے تو اس سے اور نقصان ہوگا. جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. جی کیونکہ پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ جبرائیل کے جب محمد رخصت ہوں گے، اور حضرت علی نے کہا بھی تھا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ تو نبی ہوگا. لیکن جب محمد عربی کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے پھر کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی علی کے راستے میں. تو زیادتی تو بہت ہوئی ہے. جی وہ اسی لیے تو آ جاتے ہیں ہر ہفتے ملنے کے لیے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی اٹھ گیا. اب گو علی نے سب سے پہلے ایمان لیا ہے مجھ پر، لیکن اب علی چاہتے ہیں کہ شیعہ جو ان کا فرقہ ہے اس کے اندر خدا کی بادشاہت میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے. واہ. یہ بھی ناممکن ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، کہ غم اجار میں ہم کو بھی شامل کرو، تو اب یہ بھی ناممکن ہے. تو علی کہتے ہیں محمد رسول اور میرے درمیان جو معاملہ ٹھہرا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بٹورا کر لیا ہے روح کی دنیا میں. انگلینڈ جو ہے وہ علی کا ہوگا، بیلجیم علی کا ہوگا، فرانس علی کا ہوگا. تو یہاں تک انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے. دوسرے حصے محمد صاحب نے کہا کہ یہ میرے ہوں گے. تو میں اس کو واقعے کو یہاں پہ اس طرح فٹ کر دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر جب جیب کترے ان کی حدود ہوتی تھی، جی تو اپنی حدود میں کوشش کرتا تھا کہ اس کی جیب کاٹ لے. تو جب وہ نکل جاتا تھا بندہ، تو بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ دوسرے جیب کترے کو بتاتا تھا کہ میرے سے نہیں ہو سکا یہ کام. تو پچھلا جیب کترا جو تھا
وہ اگلے جیب قطرے کو بیچ دیتا تھا. جی تو اب یہ حقیقت میں یوں بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے تھوڑا سا یہ بند کرنا پڑے گا کیونکہ ادھر بھی سوال آ رہے ہیں. تو اس وقت اگر آپ پوچھیں مجھ سے تو محمد رسول اور علی جو ہیں جب بھی آتے جاتے ہیں وہ انگلینڈ میں آتے ہیں. جی تو میں کئی دفعہ ملنے گیا ہوں روح کی دنیا میں. تو ایک تو انگلینڈ ہے نا زمین کے اوپر, ایک انگلینڈ بنا ہوا ہے روح کی دنیا میں. واہ تو وہاں پر بلکہ محمد عربی نے ایک برٹش لڑکی سے شادی بھی کی ہوئی ہے. اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں. واہ تو انہوں نے بٹورا کر لی ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے جو علی کو حصے ملے ہیں یورپ کے, علی مطمئن نہیں ہے. علی کہتے ہیں یہ کیا دے دیا مجھے بیلجیم. اچھا وہ جب بیلجیم کو جائیں تو وہاں پہ آپ کو مروکانا یہ اس قسم کے لوگ نظر آئیں گے زیادہ کالے. تو وہ خوش نہیں ہے. تو اب جرمنی کا یہ ہے چنی ہوئی قوم ہے. اب محمد صاحب نے یہاں بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. تو اگر ادھر درد دل بیان کریں تو پھر 100 کتابیں تو آپ کو ادھر لکھنی پڑ جائیں گی. جی تو حالات ایسے ہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں کوئی 10 دن پہلے اس نے مجھے انگلینڈ میں دعوت دی ہے علی نے. واہ تو وہاں جو اب کی صورتحال بتا رہا ہوں, علی کے کوئی 20 تو بچے ہیں انگلش عورت سے. واہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, کرنٹلی بات. باقی جو 1500 سال میں وہ اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا نا کہ ایک اصل جو جڑ ہے انگلینڈ, جو کوئی بھی ایک دریائے فرات ادھر ہے, اصل ادھر ہے روح کی دنیا میں, اور جی دونوں چل رہے ہیں جیسے شیشے کے اندر عکس دیکھا جاتا ہے. واہ تو ابھی جب بلایا تھا تو میں نے علی سے کہا یہ تیرے بچے جو ہیں یہ ان کو ادھر لے کے آ. تو وہاں میں نے دیکھا کہ فرشتے عورت سے بھی بچے ہوئے ہیں. تو وہ جب بچے کو لے کے آیا, کوئی 20 ایک بچے تھے. تو ایک بچے کو بلا کر میں نے کچھ پوچھا تو وہ آگے سے کیا کہتے کچھ بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے لاڈلے. جی 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 تو میں نے ڈانٹا نا ایک دم, تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو اپنے باپ علی کو کہتے ہیں ابا جی یہ انکل جو ہیں نے تو مجھے بہت ڈانٹا. واہ تو میں نے کہا علی یہ بچے ان کی تربیت نہیں کی سکتی. کہتے اس نے کہا میں ایک جگہ پہ تو تھوڑی ہوتا ہوں, مجھے اور بھی سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں. تو جب میں پھر یہ کہوں گا اس علی نے جو بیان کیا ہے اس کتاب کے اندر, اگر آپ اس کو سارا پڑھ لیں تو پوری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کہاں سے زیادتی ہوئی, سب سے زیادہ کہاں زیادتی ہوئی, وہ سب آپ کو پتہ لگ واہ جائے. جی ضرور, بہت شکریہ جی. ان کا آخری آج کے لیے جو مشاہدہ ہو یہ تھا, یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مسیح زمان ذات علیہ السلام کو بہت دفعہ اپنے روحانی مشاہدات میں دیکھتی ہوں, رہنمائی کرتے ہوئے مختلف انوار کے ساتھ مختلف مقامات میں. لیکن اس بار انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسیح زمان تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسری طرف پروفٹ اتھر, ان دونوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ہم پرواز کر رہے تھے. تو اس کا مفہوم بیان فرما دیں, بہت شکریہ. پرواز روح کی دنیا میں
جیسے اذان میں کہا جاتا ہے آؤ کامیابی کے راستے کی طرف، تو پرواز جو ہے یہ کامیابی کے راستے کی طرف پہلا قدم ہے۔ انسان کیا کہتے ہیں، روح آزاد ہو جاتی ہے، اور وہ جو پابندی ہوتی ہے مختلف دنیا میں روح کی، وہ اس پہ نہیں رہتی۔ تو یہ تو خدا کی عنایت ہے ان پر۔ میں آتا ہوں، آپ آتے ہیں، یا فرشتے آتے ہیں، تو اس سے زیادہ تو خوش نہیں کہا جا سکتا۔ جی سر، بہت شکریہ جی۔ کسی اور ہمارے کسی ساتھی دوست بھائی کا کوئی روحانی مشاہدہ کے سوال حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں تو پلیز۔ خدا کی سلامتی ہو۔ خدا کی اسلام۔ جیسے ابھی پروفیٹ اطہر صاحب نے بتایا ان کا ایک مشاہدہ کہ جبرائیل جو نا ان کو اپنے پروں میں لے کے خدا کی طرف جو نا لے کے جا رہے ہیں، اسی طرح کافی مرتبہ جو نا مجھے حضرت جبرائیل جو فرشتہ وہ مجھے اپنے پروں پر جیسے اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا کے نا حضور کے پاس جو نا وہ لے کے جاتے تھے۔ وہ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ کچھ ٹائم عرصہ میں جیل میں رہا تھا ادھر، جی تو وہاں پر بھی نا جو اسی طرح وہ لے کے مجھے نا حضور کی بارگاہ میں جو نا لے کے جاتے تھے۔ واہ، یہ تو دیکھا ظاہرتاً انسان کتنے دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، جی لیکن اس کا روحانی انعام کتنا بڑا ہے۔ دیکھا واہ، وہی اور یہ جو اس وقت میں جو ابھی دوبارہ اپنی جاب پر ہوں، دوبارہ اپنے جو معاملات میں ہوں، یہ حضور نے جب خواب کے اندر مجھے بتایا تھا کہ گھبرا نہیں، یہ آپ کی کچھ دن کے وقت ہے، یہ آپ کو جو نا یہ چل جائے گا اور آپ دوبارہ اپنی روٹین والی زندگی میں چلے جائیں گے۔ واہ، واہ، اور اور ابھی بھی تقریباً یہ لاسٹ تھرسڈے کو میں آ نہیں سکا اس میں زوم میٹنگ میں، کیونکہ میں عرض کی تھی نا کہ وہ ساتھ میں ہے میرے روم میٹ وغیرہ نا، جی جی اس کی وجہ سے تو میں سو گیا ہوں خواب کے اندر۔ اور جی، خواب کے اندر جو نا میں حضور کے پاس جو نا جدھر حضور بیٹھے ہیں نا ابھی، ایسے میں پیچھے کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے اور میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ واہ، واہ، اسی دن کی بات ہے۔ واہ، واہ۔ تو یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے، جب جسم کی قید سے آپ آزاد ہوں گے تو دیکھو خدا نے کہاں پہ کھڑا کر دیا۔ واہ، یہ تو پھر اس کا انعام ہے۔ تو خدا بتا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اور سہلے، یہ دن تشن ناکامی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں خدا بتا رہا ہے میں یہ سب پابندیاں جی جی، آمین آمین۔ ابھی میری خواہش ہے کافی حضور کہ جیسے آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے، اکثر جو نئی جنریشن جو نا ٹک ٹاک کے اوپر ہے، ہر ویڈیو بنا رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تو میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ جو نا وہ ویسے آئیں ٹک ٹاک کے اوپر، اور جو دیکھے اور ان کو فائدہ ہو، اور کوئی نیک روح جو خدا سے محبت رکھتی ہے خدا کی طرف آ جائے۔ جی، تو آپ اگر یہ کر سکتے ہیں تو، کیونکہ یہ جماعت احمدیہ میں جی اس وقت اکاؤنٹ تو ہے میرا، پر کہ وہ رجسٹر ہے نمبر پر، یہاں پر جو نا نمبر پر رجسٹر ہوتا ہے جی، تو تبھی وہ ایکٹیو رہتا ہے، تو سیکورٹی ریزن کی وجہ سے میں یہ کچھ کر نہیں پا رہا۔ باقی خدا جو نا بہت جلد وقت لائے گا کہ کھل کے آزادانہ جو نا کام کریں گے، بس یہ مجبوری ہے، وہ یہ نمبر کی وجہ سے مجبوری ہے۔ یہ احمدیت تو یوز کری یہ ٹکٹ کا پروسیس، غالباً جو آپ کا انٹرویو لیا تھا نا، جی جی جی، اس نے بھی اس پہ ہی لیا تھا ٹکٹ۔ ہاں جی، وہ میں بتا دیتا ہوں حضور، وہ ایک خاص مقدار میں ایک ان کو ویورز جب تک کوئی پہنچ جاتا ہے وہ چینل وغیرہ خریدنا پڑتا ہے، جو بھی پروسیس، اس کے بعد پھر وہ آپ پوری دنیا میں کسی کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، تو ہم وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اچھا صحیح فرمایا ایم بی خان بھائی، وہ جتنے ممبران ہیں وہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، کیونکہ نمبر رجسٹرڈ کرنا پڑتا ہے، وہاں سے لوکیشن اٹھائی جاتی ہے، تو ہوں، جرمنی میں یہ ہمارے جو لڑکے اس وقت برادر پرافٹ سائمن موزز، یہ جب جس طرح سے چل رہے ہیں،
یہ سارے پلیٹ فارم کو اس طرح لے کے چلیں گے. ابھی اسٹریم پہ تھوڑا ان کا ہاتھ مضبوط ہو جائے, پھر یہ انسٹاگرام پہ آئیں گے, پھر یہ ابھی فیس بک کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, پھر یہ ٹک ٹاک پہ بھی آئیں گے. ابھی ہم نے کافی آگے جانا ہے, تو تھوڑی لمیٹیشنز ہیں جی جی وقت کی. تو جب آپ وہاں پہنچ گئے, میں آ گیا, ہمارے جو ایکٹیو ممبران ہیں جب یہ حضور کے پاس پہنچ گئے, تو یہ ساری چیزیں پھر ہم بہت آسانی سے کر پائیں ایک ٹیم کی شکل. جی جی بہت شکریہ. جی 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 بے شک. اطہر بھائی میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں. جی 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 جی. اصل میں یہ جو ٹک ٹاک ہے, یہ ٹک ٹاک چائنیز کمپنی ہے, اور اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ اگر اس میں اگر ہم جائیں تو ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. ادھر یورپ میں تو مجھے ابھی فلی پتہ نہیں ہے, لیکن ادھر نارتھ امریکہ میں اس کو بین کرنے کی وہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے, کیونکہ اس کے ذریعے کچھ جو ٹین ایجر ہیں انہوں نے کچھ غلط کام کیے ہیں اس کے اوپر نا سوشل میڈیا پہ, تو وہ جو وائلیشن ہے, تو اس سلسلے میں بھی ذرا نظر رکھیں کہ اگر تو اس کو بین کر دیا یورپ میں یا ادھر ادھر, تو پھر اس کے اوپر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی. یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. اس کے مقابلے میں یوٹیوب نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے شارٹ جو ویڈیو ہے نا ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جی تو جی میں سمجھتا ہوں وہ جو شارٹ ہے نا وہ ٹک ٹاک سے زیادہ پاپولر ہیں, کیونکہ یوٹیوب بہرحال بہت زیادہ پاپولر ہے ٹک ٹاک سے. لیکن بہرحال ٹک ٹاک بھی اس وقت تک اویلیبل ہے. تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا میں بتا دوں, اگر انہوں نے بین کر دیا تو مجھے لگتا ہے پھر یورپ بھی امریکہ اور کینیڈا کو فالو کر کے وہ بھی بین نہ کر دے, تو ہماری محنت بھی ضائع نہ ہو. مطلب یہ تھوڑا سا میں اویئرنیس دینا چاہ رہا تھا. جی جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. صحیح صاحب, بہت شکریہ. ایم بی خان صاحب کو میں یہی مشورہ دوں گا سید صاحب کی طرف سے کہ جو بھائی ہمارا اویلیبل ہو وہ اپنے انانومس جی میل ایڈریس سے یوٹیوب چینل اوپن کر کے تو حضور کے شارٹ شارٹ ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتا ہے. بہت شکریہ سید ملوک صاحب, آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو, کوئی روحانی مشاہدہ, کوئی حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. تو اطہر بھائی یہ میں آپ سے یوٹیوب والا تھوڑا سا میں بعد میں ڈسکس کر لوں گا, تو ابھی دوسرے کا کس سے سوال ہو بولے. جی ٹھیک ہو گیا, جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. خدا کی سلامتی جی. وان صاحب کیسے ہیں آپ؟ وان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. وان صاحب خدا کی سلامتی, کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کا سلام ہے جی, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, خدا کا شکر ہے, فضل ہے, ٹھیک ہے. آپ حضور سے کچھ بات کرنا چاہیں گے, کوئی سوال کسی طرح کی؟ بات تو کوئی سوال تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن میں حضور کا یہ شروع میں جو فرما رہے تھے کہ حضرت علی کا واقعہ اور محمد رسول اللہ اور اصحاب جو تھے ان کا جو وہاں پہ بھی کلیش ہے, اور وہ عادتیں ادھر بھی جا کے نہیں چھوڑی, اپنے علاقے جو ہیں وہ بانٹے ہوئے ہیں. تو میرے دل میں یہ شعر آ رہا تھا, حضور اکثر پڑھتے ہیں, وارث شاہ نہ جاندیاں عادتاں نے پاویں کٹیے پوریاں پوریاں. جی یہ عادتیں ساری حضور یہ ساری آگے لے کے گئے ہیں عالم برزخ پہ, تو تب چینج تو کوئی نہیں, آپ کی چینج تو ان میں کوئی نہ ہوئی. آپ کی عہد وفا میں آ کے عہد وفا باندھ کے بھی بیعت کر کے بھی, تو آپ کو تو یہ پریشانی کرتے ہوں گے پھر, تو اس پہ آپ کیا بتائیں گے؟ اس پہ تھوڑا سا پریشان کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں, جی کیونکہ جو اب زمین سے نئی نسلیں جائیں گی روح کی دنیا میں, وہ ان کو پریشان کرے گی. جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین سے برے لوگ دوزخ میں نہ جائیں, دوزخیں یہاں سے انسان بند کر دیا جائے, تو اس کے لیے وقت درکار ہے خدا کی بادشاہت کا. تو ایک خدا کی بادشاہت میں ایک شخص بھی مر کے دوزخ میں نہیں جاتا تھا. پھر ان کی جو بیسس ہیں, جڑ وہ کٹ گئی تھی. تو جیسے ایک فیکٹری جو ہے, ہم انگلش میں جرمن میں کہتے ہیں آؤس بتری, یعنی کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں. تو جب تک ان کو, ابھی تک تو چل رہا ہے ان کا, شیعہ بھی جا رہے ہیں,
ان کے فرقے بھی جا رہے ہیں، تو پریشانی تو ہے. لیکن جب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا خدا کی دنیا میں، پھر ان کے لیے پریشانی آ جائے گی، کیونکہ زمین سے ان کا ناطا کٹ جائے گا. تو دعا کرو کہ خدا کی بادشاہت اس کی منشا جلدی پوری ہو جائے، تاکہ پھر یہ اپنے آپ میں ہی پریشان رہیں گے. پھر ان کا حل یہ ہوگا، دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک ہٹلر تھا، اس نے یعنی کہ کالا کر دیا تھا پورے یورپ کو. لیکن اس کے بعد جو نئی نسلیں آئی ہیں اب، وہ اس کو ہٹلر کو بہت برا سمجھتی ہیں. جی بالکل. بالکل سمجھتی ہیں، بہت برا جی. سمجھتی. تو ہٹلر کی تو جڑ کٹ گئی. تو نئی نسلیں جب خدا سے مانوس ہو جائیں گی، اس کی قدر و قیمت کو جانیں گی، تو ان کی پریشانیاں اپنے لیے ہوں گی، ہمارے سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا. لیکن فی الحال تو ہاں، یہ روح کی دنیا میں انہوں نے پریشان کیا ہوا ایک دوسرے کو، اور مجھے بھی پریشان کیا ہوا. لیکن کیونکہ میں فوکس کرتا ہوں خدا کی کتابوں پر، تو یہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ میں بڑا مختصر کر دیا. میں نے علی کا بتا دیا، یہ کچھ نبیوں کا بتا دیا جو چھائے ہوئے ہیں. تو خدا نے چاہا تو یہ دن بھی گزر جائیں گے، تو پھر یہ اپنے لیے رہ جائیں گے. پھر ان پہ اور مصیبت آئے گی، کیونکہ جو ان کی جڑیں ہیں وہ یہاں زمین سے ختم ہو جائیں گی. اس کا حل یہ ہے. تو حضور یہ انہوں نے وہاں جا کے میں آپ کی بیعت کر کے بھی کچھ نہیں سیکھا. وہاں تو روح کا یہ ہے کہ روح جب جسم چھوڑتی ہے تو حرکتیں ویسی کرتی ہے روح جو جسم کے ساتھ سیکھی ہوئی تھی. جی. اچھا، ہوتا یہ ہے، جیسے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. 2 کاغذ لے لیں، اس میں بیچ میں کاربن ڈال لیں. کاربن. جی. اچھا، اوپر سے آپ کیڑے مکوڑے رکھیں اور یہ سمجھیں کہ نیچے سے آپ گلستان تیار کر رہے ہیں، تو وہ تو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ہاں، تو وہ روح کا جب جسم سے ناطا ٹوٹتا ہے تو کئی ہزار سال وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتی. یا ایسا ہو کہ وہ خدا کی محبت میں اتنی آگ میں جل گئی ہو کہ خدا اس کو روح کو کنارے پہ لگا دے، تب جی. تو ممکن ہے. ورنہ یہ ارواح نہیں بدلتی. اب دیکھیں نا، 1500 سال ہو گئے، روح کی دنیا میں ابھی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. جنات کی محمد صاحب سے اتنی لڑائیاں ہیں کہ میں دیکھ کے حیران ہوں. تو یہ سلسلہ ایک دم ختم نہیں ہو جاتا. عیسائیت کی لڑائیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ روح کی دنیا میں. تو اتنی وہ ہے، کیا کہتے ہیں جی، کنفیوژن. کنفیوژن. ہاں، دھندلا معاملہ پڑا ہوا ہے. لیکن اگر ان سب کا حال بیان کیا جائے تو خدا کی دنیا کون لے کے آئے؟ بے شک. اس لیے میں نے کوئی 99% ان کو چھوڑ دیتا ہوں میں. تو اگر جیسے علی آتے ہیں وہ سارا کچھ بتاتے ہیں، تو میرا تو وقت پھر ادھر ہی لگ جائے گا سارا، ہے جی. جی. ہاں، تو اس لیے مسیح جو ہے وہ خدا کا کام کرنے آتا ہے، نبیوں کا کام نہیں کرنے آتا، نہ وہ مذاہب کا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں، مذاہب کے بھید بھی کھولے، ان کے نبیوں کو بھی کھولے، ان کے فرشتوں کے بھی کھولے، ان کے جنات کے بھی کھولے. تو میں نے اس صدی میں، آدھی صدی میں وہ کام کیا ہے کہ آنے والی انسانیت اندھی نہیں رہی، انہیں سب کچھ پتہ لگ جائے بے شک. گا کہ حقیقت کیا ہے. بے شک حضور، آپ نے خدا کی ذات کے انگنت راز الہی بھی بیان فرمایا حضور، جو انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام ہے. جی. ہم اگلے ہمارے ممبران سے درخواست کرتے ہیں، کسی دوست بھائی کا سوال ہو یا کچھ بات حضور سے کرنا چاہیں، اپنا مائک آن کر سکتے ہیں.
اسد صاحب خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کچھ بات یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سوالات تیار تھے مجھے یاد ہے، کوئی سوال آپ جو اس پروگرام میں حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں؟ جی حضور پر خدا کی سلامتی، تمام ممبران پر خدا کی سلامتی۔ آپ پر جی میں حضور سے سوال ایک تھا میرا کہ حضور ایک تو یہ ہے کہ ایک جسے ہم اپنا رب کہتے ہیں، اپنا خدا، اپنا اللہ مانتے ہیں جسے ہم، تو میں ذرا معذرت چاہوں گا، میں بچی کو بھی سنبھال رہا ہوں، تو اگر کوئی انٹرپشن ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم جسے اپنا رب مانتے ہیں، وہی رب جو ہے وہ اکثر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ماضی میں ایسے تمام تر فیصلے بھی کرتا ہے کہ جو مستقبل میں اسے کیوں نہیں پتا، کہ پہلے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے اور پھر وہی صف بھی لپیٹ دیتا ہے۔ وہ اتنا غیر یقینی خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ ایک قانون کو رائج کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو مضمرات ہوتے ہیں، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اس سے ناواقف ہے، اس سے آگے چل کے وہ دل برداشتہ ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے یہ تمام تر تجربات ناکام ہیں، لہٰذا میں مذہبوں کی صف بھی لپیٹنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال میرا تھا نہیں، ایک یہ سوال جو کریں، وہ پھر 2 سوال بعد میں کرنا دوسرا۔ جی جی چلیے اس کا جواب حضور پلیز کنفیوژن ہو دیجیے گا، میں جاتا پھر اگلا سوال۔ ہے آپ پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا، اس کا جواب چاہیے۔ جی، اگر میں جیسے میں جرمنی کی مثال دیتا ہوں، جب یہ مسلمان آئے تو ان کو ایک خاص خوبصورت جگہ پہ رکھا گیا۔ انہوں نے اس خوبصورت جگہ کو لنڈا بازار بنا دیا، تو یہ جرمن کا قصور ہے؟ جی جی انگلینڈ ایک خوبصورت ملک تھا، اب اس کو پاکستانیوں نے، افریقین نے گندا کر دیا، تو کیا یہ انگلینڈ کا قصور تھا کہ انہوں نے ان افریقن کو، پاکستانیوں، انڈین کو اتنی اچھی جگہ دی تھی؟ تو خدا نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ غلطی جہاں سے ہوتی ہے کہ نبی کی روحانیت جو ہے، اس کی روحانیت سے وہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھتا ہے، اور ہم تو پہلے بتا چکے ہیں کہ خدا نے مذہب شروع ہی نہیں کیے۔ ایک تو یہ پتہ صاف ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں کہ مجھے دلیل دیں کہ خدا نے مذہب نہیں شروع کیے، تو انجیل پڑھ لیں کہ تم نے یہ شریعت تو پائی فرشتوں سے، لیکن تم عمل نہیں کر سکے۔ تو خدا تو مذہبوں میں نہ پہلے تھا نہ اب ہے، تو خدا نے کون سی غلطی کر دی؟ اب اگر خدا نے مجھے ساری روحانیت کا سفر کرا دیا ہے، مشاہدات کرا دیے، تجربات کرا دیے، اور آگے سے میں نہ بتاؤں، تو خدا کا قصور ہے کہ مسیح کا قصور ہے؟ جی بے شک حضور مسیح۔ ہاں، تو دل برداشتہ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ نبیوں کی وجہ سے بار بار اسے دکھ پہنچتا ہے، لیکن خدا نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ آج بھی کہتا ہے، جیسے وہ کل کہتا تھا کہ میں لا تبدیل ہوں، انچینج ہوں، میری راہیں جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، اگر آپ نہیں چل سکتے تو یہ خدا کا قصور ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ 2 مسیح کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک مسیح سمجھتا ہے، جو عیسیٰ آیا تھا، کہ جو یہ باتیں ہیں یہ انسان کے لیے اچھی نہیں ہوں گی اور پھوٹ پڑ جائے گی، وہ یہ سمجھتا ہے۔ ایک مسیح جو میں آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں گاڈ پوائنٹ آف ویو شوڈ بی ریئلائز۔ خدا جو کہتا ہے وہ ہونا چاہیے، بھاڑ میں جائے دنیا، بھاڑ میں جائے مذہب، اور اگر آپ مجھے غصہ دلائیں گے تو بھاڑ میں جائے سارے نبی۔ غلطی جو ہے وہ خدا سے نہیں ہوتی، غلطی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ روحانیت کی کمی ہے۔ پھر اگر نبی اپنے فیصلے کر جائیں، مثال کے طور پہ
نبی فیصلے کر کے تقسیم کر دے مذہب کو تو خدا کی غلطی ہے. وہ ایک تو کہتا ہے کہ جو جنت کے راستے میں نے بتایا ہی نہیں، تم نہیں سمجھو گے، تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان انسانیت کو ہوا. خدا نے تو نہیں نقصان کرایا انسانیت کا، تو کس نے نقصان کرایا انسانیت کا؟ مسیح نے، نبی نے نقصان کرایا. اس میں پھر آدم بھی، پھر نوح بھی، پھر ابراہیم بھی پوچھ، پھر اسحاق، یعقوب سبھی آ جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ گرے کھوتے تھے تو غصہ کو مار کے اوپر. جی ہاں، تو اس کا یہ جواب ہے بھائی، خدا نے تو کوئی غلطی نہیں کی. جی حضور بہت شکریہ جی. اسد بھائی آپ کا دوسرا سوال آپ پلیز حضور کے گوش گزار کیجیے. شکریہ. جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلی وحی لے کر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے، کہ جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. میرا سوال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک نبی کو اس کا منصب نبوت عطا کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ آ کر ایسی بات کر کے غائب ہو جاتا ہے کہ نہ اس نے کوئی نبی کو اس کے جاب ڈسکرپشن بتائے، نہ اس کو اس کی ذمہ داریاں بتائیں. اور پھر اس کے بعد جب حضور جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں تو وہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جو کہ پہلے ایک پیگن تھا، ایک مشرک تھا، اس کے بعد عیسائیت قبول کر کے وہ دنیا سے چلا گیا. اس نے بھی اس نبی کی جس کی نبوت کی اس نے جو تھی وہ مہر ثبت کی، اس نے بھی نبی کے ہاتھ پہ نبوت کا وہ کرتے ہوئے اسلام قبول نہیں کیا. تو اس واقعے کی کیا سچائی ہے جبکہ یہ خود اپنی ذات میں کافی زیادہ سوالات چھوڑ جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے میرا ایک سوال یہی تھا جی. یہ تو ڈیٹیل میں نے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اسی آواز میں، اور آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی محمد صاحب کو جب وہ لے کے گئی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، محمد صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نبی ہے. یہ بھی تو پتہ کرائے نا. جی پھر وہ ابو کوہانا جو ان کے چچیرے بھائی تھے، 90 سال کی عمر تھی غالباً، انہوں نے کہا کہ تجھ پہ وہ سفینے اتریں گے جو موسیٰ پہ اترے تھے. تو وہاں محمد صاحب کو پتہ لگتا ہے، اور اس کو بھی چھوڑتے ہیں. بی بی ختیجہ کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ شیطان تو نہیں کام کر رہا تمہارے ساتھ. ایمان تو بڑی دور کی بات ہے. تو کہا تھا اگلی دفعہ آئے تو مجھے بتانا. تو وہ آئے تو کہا اے خدیجہ یہ جبرائیل آگے بیٹھے ہوئے. کہا اچھا تو آپ میرے گود میں بیٹھ جائیں. کبھی دائیں بٹھایا، کبھی بائیں بٹھایا. کہا آپ بھی ہے؟ انہوں نے کہا آپ بھی ہے. تو پھر یہ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ بریس جی حضور چھاتی، جی چھاتیاں یا breast. دودھ چھا دیا. پھر یہ گریبان کھولا، یہ اونی بھی، کہا اب بھی ہے. لیکن جب یہ چیز کھولی کہا اب ہے، کہا اب نہیں ہے. تو شک و شبہات محمد صاحب کو بھی تھے، بی بی خدیجہ کو بھی تھے. اور تو اسے ایک بات کی تو سمجھ لگتی کہ نبی کی روحانیت بھی وقت لگتے لگتے کہیں سے کہیں پہنچتی ہے. جی بے شک. پھر آپ نے وہ جبرائیل کا واقعہ تو جو محمد صاحب نے بتایا ہے لال کتاب میں کہ کیا ہوا، وہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں. آپ میرے ممبر ہیں، وہ پڑھا ہے واقعہ لال کتاب میں جو محمد صاحب نے بتایا. نہیں حضور میں نے وہ واقعہ نہیں پڑھا. دیکھا نا، وہ اگر وہ پڑھ لیتے تو بات یہاں تک آتی نا. تو وہ تفصیلات سے بتا رہے ہیں محمد صاحب کہ مجھ پہ کیا ہوا.
تو یہ کنفیوژن جو ہے، اگر نبی کو یوں سمجھیں گے آپ کہ وہ ماسٹر پیس ہے تو وہ آپ غلط سمجھ لیں گے. اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم کی روحانیت کتنی گئی گزری تھی. کبھی وہ سورج کو خدا بناتا ہے، کبھی چاند کو، پھر ستاروں کو، پھر کہتا ہے غروب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا. جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کو اتنے اونچی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ وہاں پہ پھر پرستش شروع ہو جاتی ہے. بلکہ آپ کے ہاں تو پیروں کو بھی اتنی اونچی جگہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ سب شرک ہے. تو نبیوں کو نبیوں کے مقامات تک رکھیں، بلکہ جب تک وہ نبی تھے اور رہے ان سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ 70 مرتبہ استغفارہ کرتے تھے. تو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. کمپلیکیشن جو آتی ہے وہ نبی کی روحانیت میں آتی ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں جو یہ ابھی آیا تھا امام کہ تمہارا امام تم میں ہوگا جماعت احمدیہ کا، جی اس پہ 12 سال بارش ہو رہی ہے، وہ آگے سے بات ہی نہیں بتا رہا. تو کیا اللہ غلطی کر رہا ہے؟ 12 سال الہام اور وہی کر رہا ہے اور وہ ٹس سے مت نہیں ہو رہا. تو اگر آپ نبیوں کو ان کی روحانی اس میں دیکھیں گے پوائنٹ آف ویو میں تو بات سمجھ میں لگ جائے گی آپ کی. لیکن اگر یوں دیکھیں گے کہ ادھر جبرائیل آیا، ادھر خدا نے وہی کی، لو جی یہ وہ کامل ہو گیا، تو آپ نے پھر ٹوکر کھائی. اگر اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں تو کہتے ہیں جی وہی صرف نبیوں پہ ہوتی ہے، الہام نبیوں پہ ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. اپنی کتاب جہاں سے آپ آئے ہیں اٹھا کے دیکھیں کہ وہی تو شہد کی مکھی کو بھی ہوئی تھی. تو کیا انسان کا مقام شہد کی مکھی سے نیچے ہے؟ نہیں. تو یہ ساری جو ہے کنفیوژن جو ہے وہ اس لیے کہ ہم خدا جو ہمارا اصل وطن تھا اس کو تو ہم بھول گئے، اور ہم نے فرشتوں پہ، نبیوں پہ اتنے تکیے کیے کہ اتنی ٹھوکریں کھائیں، جو ان کی ٹھوکریں تھی وہ بھی ہمارے کھاتے میں آ گئی. جی بے شک. تو اس کا جواب یہ ہوگا جی. جی سر، بہت شکریہ. اسد بھائی آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ بتا دیجئے، ورنہ ہم دوسرے ممبران جی سے. جی جی بالکل بالکل، میرا ایک سوال ہے، وہ معراج کے حوالے سے ہے، اور یہ میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی طرف آؤں گا، کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب حضور حیات تھے، اور یہ میرے خیال میں تقریباً 622 عیسوی کی بات ہے، یعنی کہ حضور کے وصال فرمانے سے 11 سال پہلے کی، جبکہ مسجد اقصی جو موجودہ ہے یہ 705 میں عبد المالک بن مروان نے بنائی. تو کیا ہم اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی چند آیات جو کہ اوائل میں تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف کی گئی اور ان کو چینج کیا گیا؟ کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کا واقعہ ہوا تو اس وقت تو وہاں پر رومنز نے ہیکل سلیمانی کو بھی تہس نہس کر کے وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی، تو جس کو مسلمان کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر انبیاء کی امامت کی. تو مسجد اقصی نے تو 88 سال بعد بننا تھا عبد المالک بن مروان کے دور میں. تو حضور جب جا رہے ہیں اور وہی نازل ہوئی کہ مسجد اقصی گئے، تو کیا یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیات جو ہے یہ بعد میں تحریر کی گئی ہیں؟ ذرا اس پر مجھے پہلے میں تھوڑا آپ کی آیات ہی نہ پڑھ دوں. سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد یہ ہے آیات مسجد الحرام و من المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. جو من آیاتنا کہ نوری
من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو نشانیاں جو دکھاتے ہیں وہ تو روح کا سفر بتا رہے ہیں محمد صاحب، وہ زمین کا کچرا تھوڑی بتا رہے ہیں. جی پہلے تو آپ یہیں پہ غلطی کھا گئے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ نور یا من آیاتنا، ہم اپنے نشان دکھا رہے ہیں. تو وہ نشان یوں تو تھوڑی دکھا رہے ہیں کہ رومن نے طے نیز کر دی، پھر وہ مالک بن وہ فلاں شخص ہے اس نے بنوائی. وہ کہہ رہے ہیں ہم روح کے نشانات دکھا رہے ہیں. اب روح کے نشانات اگر دیکھنے ہیں تو اس ہیکل کی بنیاد جو ہے وہ سلیمان نے رکھی تھی. تو خدا تو ظاہری بات ہی نہیں کر رہا. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ محمد صاحب اپنا جو تجارت کا کام کرتے تھے، اپنا سامان اٹھا کے مشقت سے بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے. تو ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ 1 ماہ یا اس سے زیادہ سفر لگتا ہے، تو کیسے پہنچ گیا وہاں پہ؟ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں ہم بھی. کافروں نے بھی، عربوں نے بھی وہی غلطی کی، یہودیوں نے بھی وہی غلطی کی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں جو اب نشان دکھاتا ہوں تو یہ روحانیت کے اندر بلند نشانات ہوتے ہیں. ورنہ تمہارا نبی جو ہے وہ بھی سامان لے کے جسمانی مشقت کر کے بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو چاہے عیسائی طے نہ کر دیں یا وہ پچھلا ہے اس نے پھر اس کو بنایا، یہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو اس کی ہو رہی ہے جیسے وہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے ان کا، ہمارے دیسن باغ کے کیا، سوری بتانا کیا نام ہے ان کا، اسٹیفن جی، ایوانس. جوان صاحب، جی جوان ہاں صاحب. جی، وہ قبلہ اول اور قبلہ دوم تو ان کی بحث ہو رہی تھی. تو جب وہ قبلہ اول کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں قبلہ اول جو ہے وہ سلیمان کا ہے. اور جب وہ قبلہ دوم کی تم بات کرو گے، نہ قبلہ اول کا سلیمان پیدا ہوا تھا اور نہ قبلہ پیدا ہوا تھا. واہ. تو روحانیت میں جب ہم ظاہری چیزوں میں لیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ آسمانوں پہ تھا، جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا کہ ایک دریائے فرات زمین پہ ہے، یا ایک جرمنی زمین پہ ہے، ایک جرمنی روح کی دنیا میں. تو خدا جو بات کر رہا ہے وہ آسمانوں والی بات کر رہا ہے. آسمانوں پہ تو توڑا پھوڑا نہیں جا سکتا، نہ قبلہ اول کو نہ قبلہ دوم کو. تو ہاں زمین پہ ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں. تو باقی رہے یہ کہ قرآن میں تبدیلیاں نہیں ہوئی. مسلمان کہتے ہیں نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں سارا قرآن جو ہے وہ خدا کا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں. مسیح کہہ رہا ہے کہ ان میں فرشتوں کی تعلیمات بھی ہے، محمد صاحب کی حکمت کی تعلیمات بھی ہیں. اور اگر آپ مجھے چیلنج کریں تو قرآن سے میں بتا دوں گا کہ وہ 3-4% جو خدا کی تعلیمات ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں بتا دوں گا. واہ. تو اس طرح کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ جی. اسد بھائی، آپ کے سوالات میں سے کوئی اگر چیز رہ گئی ہو آپ حضور سے مزید دریافت کر سکتے ہیں، یا آپ مطمئن ہوئے آج کے سوالات سے؟ جی شکریہ. ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ممبران میں سے کوئی بھی ساتھی سوال کرنا چاہیں. میں تھوڑا سا جی، وضاحت خدا کی قسم. اگر اجازت دو تو. جی جی جی. اچھا، عرض یہ ہے کہ حضور نے اس ڈسکشن کے دوران بتایا کہ برطانیہ جیسے انگلینڈ ہے، یو کے، وہ دنیا میں بھی ہے اور روح کی دنیا میں بھی ہے، اور جرمنی بھی اسی طرح ہے. تو کیا یہ کچھ شہر ہیں جو دنیا میں بھی ہیں، روح کی دنیا میں بھی ہیں، یا پوری دنیا جو ہے جیسے یہ دنیا ہے اس کے سارے ہی شہر، ساری زمین جو ہے وہ اسی طرح ہی ایک کاپی وہیں پہ بھی ہے، وہ بالکل کمپلیٹ وہیں پہ بھی ہے، یا جو ہے وہ چند ہے چند نہیں؟ نہیں. اس کی میں آپ کو، ہاں اچھا سوال کیا.
میں نے کئی دفعہ آپ کو بیان بھی کیا، عالم برزخ جو ہے اس کے اندر کچھ نظارے زمین کے اور کچھ نظارے آگے کے ہیں، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو جیسے پوری زمین، جیسے فقیر صاحب نے پوچھا ہے، یہ پوری زمین جو اس وقت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عالم برزخ میں بھی ہے۔ تو اس کی میں یوں مثال دوں گا، اگر نور نہیں ہے تو بصیرت بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ نور نہیں ہے تو بصیرت بھی نہیں ہے، سنائی بھی نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اچھے آدمی ہیں، آپ مرتے ہیں تو ایک اچھا جرمن شخص، خدا کو مانے نہ مانے، وہ عالم برزخ میں جب پہنچتا ہے تو جرمن جیسی دنیا میں پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ جرمن کی دنیا میں پہنچتا ہے، برزخ میں، درمیانی، تو وہاں جو دیکھ کر اسے کچھ فکر سی لائق ہو جاتی ہے کہ ہوں تو میں ابھی یہیں پہ جرمنی میں، لیکن یہ چیزیں بدلی ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ برزخ میں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک عجیب سی بات کہوں گا کہ سمجھتے کہ میں زمین کی جرمنی میں نہیں ہوں، میں تو کہیں اور پہنچا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ اچھا آدمی ہے، تو آہستہ آہستہ اس میں شعور آتا ہے کہ او ہو، میں مر چکا ہوں، اور یہ اچھی یہ دنیا ہے جہاں پہ پہنچا ہوں، لگتی یہ بھی جرمنی، لیکن پھر بہت سی تبدیلیاں دیکھتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے برزخ میں کہ میں کہیں پھنس گیا ہوں۔ تو اس طریقے سے برزخ کو درمیانی حصہ کہا گیا ہے۔ اب اس درمیانی حصے سے نکلنے کے لیے آپ کو شعور چاہیے، نور چاہیے، تو بصیرت چاہیے، وہ تو ہے نہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں جی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ جی تو برزخ کے معاملات میں بالکل زمینی جیسی دنیا بھی ہے، اور وہاں پہ جیسے مثال کے طور پہ جب تک یہ شخص جرمنی میں تھا، ہوائی جہاز دیکھتا تھا، ہوائی جہاز اڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اچھا آدمی تھا، جرمنی جیسی برزخ میں پہنچا، لیکن وہاں کچھ حیران رہ گیا کہ ادھر ہوائی جہاز کی جگہ کبھی کبھی کوئی نوری مخلوق اڑ رہی، تو یہ کہتا تھا اوہ یہ کیا ہو گیا، وہاں تو میں جہاز دیکھتا تھا، یہاں جہاز کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ جو نوری روح جو گزر کے جا رہی ہے، یہ میں نے زمین کی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ شعور میں آتا ہے، تو پتہ لگتا ہے یہ گڑبڑ جو ہے، کنفیوژن جو ہے، وہ پھر وہ تھوڑا تھوڑا وقت کے بعد صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ اوہ ہو، میں اس وقت زمین کی جرمنی میں نہیں ہوں، میں روح کی جرمنی میں ہوں، برزخ کے اندر۔ تو یہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حضور جی۔ ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ممبر۔ ان سے پوچھ لیں، جواب سے مطمئن ہے یا کچھ ہے؟ جی فقیر صاحب علی صاحب جی جی جناب، میں بالکل مطمئن ہوں 100%۔ حضور نے یہی ایکسپلینیشن دی اس کی کہ یہ جو دنیا ہے، یہ عالم برزخ میں بھی وہی دنیا ہے، اور ایڈیشنلی جو ہے وہ روح کی دنیا ہے جی جو وہاں کی ہے۔ تو یہاں کے نظارے بھی ہیں اور وہاں کے نظارے بھی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جرمنی، پاکستان، انڈیا، برطانیہ، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، سب کچھ جو ہے نا وہیں پہ بھی ہے۔ جی، لیکن جو ہی آپ برزخ سے نکلیں تو نقشے بدل جاتے ہیں، پھر وہاں کی دنیا شروع ہو جاتی پھر ادھر کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ ہے۔ جی اگر حضور۔ آپ دوزخ میں پھنس گئے ہیں تو برزخ تک پہنچے نہیں پھر، تو وہاں نظارے کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر نظارے حضور کے حضور ایک
ایک آدمی جو ہے دنیا میں اگر ہے اس کے کریکٹر کی وجہ سے اگر اچھا کریکٹر ہے تو ایک اس کو کہتے ہیں جی یہ سرٹیفائیڈ آنےسٹ پرسن ہے، سرٹیفائیڈ آنےسٹ پرسن، جس کو سب کو پتا ہو کہ بھائی یہ شریف آدمی۔ ایک جو ہے وہ بیڈ کریکٹر آدمی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہے، جس طرح آج کل پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی سرٹیفائیڈ چور ہے۔ جی تو اس طرح جو سرٹیفائیڈ گنہگار آدمی ہوتا ہے تو یہاں سے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دوزخ میں جاتا ہے یا پہلے جو ہے عالم برزخ میں جاتا ہے؟ ہاں جی، نہ دنیا کے ٹائٹل دینے سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ دنیا کو ٹائٹل دینے سے کوئی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس بات کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ تو جب یہ شخص مرتا ہے تو جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ کچھ اور نکلتا ہے، جسے ہم برا سمجھتے تھے وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک شخص کو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کے چلتا ہے کہ میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، ظاہر میں یہ اچھی نیکی ہے، اچھا مال ہوا نا۔ اب نیت کا نہیں پتا کہ وہ ادھر جا کے بوڑھی کا دوسرے مال بھی صاف کرے گا۔ تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اگر ساری دنیا کسی کو اچھا کہتی ہے تو یہ پتہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اچھا ہے۔ اگر ساری دنیا کسی کو برا کہتی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ برا ہے، کیونکہ اس کا جو پتہ لگے گا وہ روح کی دنیا میں روح ننگی ہوگی تو پتہ لگے گا۔ تو اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ دنیائی ظاہری فیصلے میں بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب دیکھنا جب روح باہر آتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تو خود ہی اپنے آپ کو دیکھ اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ جو یہ گند جمع ہوا ہے تیرے اوپر، جو تیری کوشش تھی، ہم تجھے روح کے جیسے روح کا حال ہے وہ دکھا رہے ہیں، ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہے۔ ہاں اب فیصلہ جو ہے جیسے تیری روح ہے وہاں تو پہنچے گا۔ تو پھر اگر وہ اندھیروں والی روح ہے عالم برزخ میں تو نہیں پہنچے گی، وہ پھر وہ جہنم میں جائے گی۔ عالم برزخ کا قانون یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا۔ تو وہاں جیسے یورپین جو ہیں وہ خیانت نہیں کرتے، جرمنی بیچارے چوری نہیں کرتے، کما کے کھاتے ہیں اور بہت سے اپنے اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو اس قسم کے لوگ پھر برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اگر نور نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم کہاں پہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو یوں کہا جائے گا۔ جی بہت شکریہ جی۔ جی بردر سکندر صاحب آپ کا ہو گیا جی؟ مطمئن ہے آپ جو آپ سے کوئی اور مزید حصہ ہے سوال کا؟ جی جناب، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ جی شکریہ۔ کوئی اور ممبر سوال کرنا چاہیں حضور سے؟ بابی خان صاحب خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اطہر بھائی، بس حضور سے دعا سلام کرنی ہے خالی۔ حضور خدا کی سلامتی ہو آپ پہ۔ آپ پر بھی سلامتی ہو، خدا کی عنایات بھی ہو۔ بس جی ٹھیک ہے جی، ہم سن رہے ہیں پروگرام، تو اب باقی بھائیوں سے اگر کوئی سوال ہے تو ان سے لے لیں۔ میرا فی الحال آج کے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک دو باتیں تھیں وہ اطہر بھائی میں آپ سے مشورہ کر کے پھر اگلی میٹنگ میں نا آپ جیسا کہیں گے پھر وہ کر لیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی ٹھیک اور آپ کا ٹھیک شکریہ، ہو گیا۔ آپ رات کی دعا میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ سید صاحب کے یہ سجیشن تھا، ہم سبھی ممبران کو جو شام دعا جی نسبت کے آنا چاہیں سبھی سے درخواست ہے کہ اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے جی، مہربانی، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ یو ایم خان بھائی خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ اپنا مائک آن کر سکتے جی میں سن رہا ہوں، خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی۔ ہیں۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں سن رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا
جی بہت شکریہ جی. یہ ایم خان صاحب. جی جی بھائی. سوری، میرے وہ اصل میں نا جو ٹاپک حضور نے ابھی شروع کیا اس سے سلسلے میں چھوٹا سا سوال ہے، وہ پھر ذہن سے نکل جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو کوئی انٹرپٹ بات کیا ہے. نہیں، کوئی بات نہیں جی پلیز. وہ حضور یہ ہے کہ آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں یہ چیزیں سمجھا دی ہیں کہ جو اس دنیا میں جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں اسی طرح کا مقام اس کو مل جاتا ہے. یہاں پہ کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے سننے والے جن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وضاحت اس پہ 1 آدھ منٹ لگا دیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ بہت ہی پسماندہ علاقے میں رہ رہا ہے، بہت ہی بری حالت میں، تو سمجھ لیں کہ سندھ کے کو دور دراز کے بہت بری حالت میں وہ رہ رہا ہے، پانی بھی میسر نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن وہ شخص ہے نیک نیت، نیک انسان ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور خدا کو بھی مانتا ہے. لیکن بدقسمتی سے بہرحال اس کے پاس پیغام پہنچا خدا کے کسی مرسل کا، اس نے اس کو نہیں مانا، وہ غلطی ہو گئی، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے عالم ارواح میں جاتا ہے تو موسٹ پرابیبلی وہ عالم برزخ میں ہی جائے گا. تو کیا وہ بھی اسی طرح کی سفرنگ، جو دنیا میں سفرنگ قسم کی جو ماحول میں رہتا رہا ہے، اسی طرح کا ہی اس کو وہاں پہ بھی مقام ملے گا؟ نہیں نہیں، اس کو اچھا کیا آپ نے سوال اٹھا لیا. جی، کیونکہ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پھر آئے گا کہ جرمن یا یورپین کو تو ایڈریس کر دیا، جی تو جی فتو منڈ والے جو لوگ ہیں ان کا کچھ نہیں کیا. ہاں تو جی، میں نے کہا میں حضور یہ رکھ دوں. ٹھیک ہے، اس نے مرسل کو نہیں مانا، لیکن اس نے ایک جیون گزارا نیکی پہ. تو اب وہ پسماندہ علاقے میں رہتا تھا، تو یہ مراد نہیں کہ وہاں اسی پسماندہ ملک جگہ پہ پھر رہے گا، بلکہ اس کی نیکی جو ہے ہورزینٹل، ایک ہوتی ورٹیکل، مرسلوں کو مان کر انسان برزخ سے نکل کے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے ہورزینٹل، مرسل کو تو نہیں مانا، نیک رہا، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس کی نیکی کے جو درجات ہیں اس میں پھر رکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ یہ کہاں تک نیک تھا. اور برزخ میں لا تعداد جہان آباد ہے، انگنت ہے. تو اس کی نیکی جو ہے وہ بتائے گی کہ اس کا سینیارٹی لیول کیا ہے. سینیارٹی لیول کہ جیسے اس نے نیکی سے زندگی گزاری تو وہ پسماندہ علاقہ نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ نیکی کی اس میں آئے گا لسٹ میں، اور جو اس نیکی کی لسٹ میں جہاں پہ وہ ہوگا پھر عالم برزخ میں اس کو وہ جگہ دی جائے گی. اچھا، وہاں پر پہنچ کر پھر وہ اس کو پتہ لگے گا کہ اگر مرسلوں کو مان لیتا تو اس سے آگے نہ جانے کتنے جہان میں نکل گیا تھا. تو پھر وہاں پہ وہ پچھتائے گا. پھر وہاں بھی موقع ہیں مرسلوں کو ماننے کے، پھر لیکن وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ ہماری کتاب میں ہے، جو ایک باغ تھا جہاں پہ میں پیدا ہوا، تو وہاں پہ پسماندہ لوگ، مزدور لوگ جن کا کوئی گھر نہیں تھا، خانہ بدوش، مزدوری کر کے اس باغ میں سوتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں بھی وہاں سوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ درخت تھے. تو وہاں پہ ایک شخص تھا، وہ بھی سوتا تھا، اور اس کو بیماریاں پڑی تھی. یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ پیشاب کی جگہ یہ بڑی بھاری ہو جاتی ہے. یہ جی چرسا اس بیماری کا کوئی نام ہے، سوجن کی وجہ ہوتی ہے اس بیماری کو کہتے ہیں جی. ہاں جی، بڑی ہو جاتی ہے. ہاں تو جی، ہرنیا ہو جاتا ہے حضور، ہرنیا بھی کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر میں بھی بیمار ہوتا تھا. پھر وہ میں نے خود دیکھا کہ وہ جو مزدوری لے کے آتا تو شربت بنا کے ٹھنڈا پانی وہ مزدوروں کو پلاتا ہے. اور میں نے اس میں 2 چیزیں دیکھی تھی. تو کہتا تھا میں نے خدا سے شکایت نہیں کرنی.
اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ پھر میری عمر جو تھی بہت چھوٹی سی، کوئی 12-13 سال کی، اسے مرسل کی تعلیم کا بھی پتہ لگا، میں نے اسے بتایا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے روتا رہتا تھا۔ اس پہ تو یہ تعلیمات ہی نہیں پہنچی جو آپ کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، نہیں تو پتہ نہیں وہ تو شہنشاہ ہو جاتا کہیں پہ جا کے۔ بے شک حضور، بے شک، یہ درست بات ہے۔ آپ تو ساری کتابیں لاد کے بیٹھے ہوئے، اسے تو بس وہی چیزیں پتہ لگی جو 11-12 سال کی عمر میں تھی، تو وہ میری بھی سیوا کرنے کے لیے شربت، بستر اور پھر سب کچھ اپنا دیتا تھا۔ اچھا، جب میں وہ واقعہ میں لکھتا ہوں اب آ کے، زمانے گزر گئے اس کے، تو پھر ایک شخص سے ملاقات کرائی گئی، میں پہچان نہیں سکا اسے کیونکہ زمین پہ چھوٹے قد کا تھا، کب نکلا ہوا تھا۔ تو جب ملاقات کرائی گئی تو میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے، تو وہ داڑے مار کے روتا وہ مجھے لپٹ گیا۔ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جو آپ پہ، جس نے انسانوں اتنی مصیبت میں رہ کے کیا کیا نیکی کرتا تھا، اور آپ پہ جو کچھ اس سے پتہ لگا 1-2 سال وہ روتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو دل ادھر نہیں مل سکے وہ ملیں گے اس جہان میں۔ واہ، ٹھیک ہے، تو اس حسین، عجیب ہی حسین، تو وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے خدا کی، تو وہاں تعلیمات، اور فرشتہ عورت اس کی پارٹنر بن گئی ہے، بڑی حسین تھی۔ تو میں نے ان کو دیکھا، اس نے مجھے اپنا ٹھکانہ کہا، تو میں نے ٹھکانہ دیکھا کہ جس جنت میں وہ رہتا ہے اس جنت کے وہ جو گیٹ ہوتا ہے، اب جنت کے تو گیٹ نہیں ہوتے، لیکن جہاں پہ وہ فرشتے لے کے آتے ہیں اندر روح کو، وہ وہاں پہ ہوتا ہے، واہ، میں نے اسے بیٹھے دیکھا۔ تو یہ ہے کہ خدا کسی کی ساری محنت ضائع نہیں کر دیتا۔ کہ جیسے اب میں اویس کرنی کی سن لیں، اویس کرنی محمد صاحب کے دور میں زندہ رہے، ملاقات نہیں ہو سکی جی، اپنی ماں کی وجہ سے، لیکن ادھر خدا نے بتا دیا تھا کہ اویس کرنی کا مقام کیا ہے۔ تو آپ نے علی کو، عمر کو بھی بتایا تھا کہ اسے ملنا تو میرا سلام کہنا۔ تو جو نیکی بھی کرے گا اس نیکی آپ کو سفر کروائے گی روح کی دنیا میں، یہ نہیں کہ جہاں پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا تو ادھر ہی کوئی اچھا سا مکان دلوا دے، نہیں، وہ نیکی سفر کروائے گی، اور جو مرسل کا انکار کیا پھر وہ آگے پچھتاوے شروع ہوں گے۔ تو یہ ہے اس میں، تو یہ نہیں کہ یہاں آپ اگر پاکستان کی کسی گندی جگہ پہ پیدا ہوئے تو روح کی دنیا میں وہیں پہ ہے، نہیں، وہاں پہ تو وہ جائیں گے نا جو شیطان ہے، لیکن نیک لوگ تو نکل جاتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ حضور، بہت اچھا ہو گیا، کلیئر ہو گیا، یہ بھی پوائنٹ تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں یہ جی باتیں۔ جی جی جی۔ تو جی بہت شکریہ جی سعید صاحب۔ چلتے ہیں جی ہمارے ایم خان صاحب، خدا کی سلامتی جی، ایم خان صاحب، آپ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں، کوئی سوال حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں تو مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی ایم خان صاحب۔ بتائیے، ایم بی خان صاحب کا سوال ہے، کافی دیر سے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی میں ان کی طرف آ سکتا ہوں اور میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن ہمیں دیگر ممبران کو بھی دیکھنا ہے جن کے جی اطہر بھائی، سارے کمپلیٹ ہو جائیں، اس لیے میں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سارے کمپلیٹ ہو جائیں، جب ٹائم ہو اگر حضور کے پاس تو پھر۔ جی بالکل بالکل، بہت شکریہ، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری گفتگو ڈسکشن میں نہ جائے، سوالات آئیں تاکہ سبھی کو موقع مل سکے۔ تو ایم خان صاحب اگر آپ موجود ہیں، بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں حضور سے۔
اگر دقت ہے صرف سن رہے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. این خان صاحب خدا کی سلامتی جی، دور سے کوئی بات جی کرنا ہے؟ جی خدا کی سلامتی. میں سننا چاہتا ہوں، بس میں سن رہا ہوں. اچھا جی شکریہ جی. ابرار صاحب میرا سلام ہو آپ پر. یہ سید ابرار صاحب کی آواز تھی؟ نہیں ضرور، یہ ہمارے ایک اور ممبر ہیں جی، این خان صاحب. اچھا ابرار لیکن جی، ابرار صاحب موجود ہیں لیکن ان کی طرف مائک کا کوئی پرابلم آ رہا ہے کافی دنوں سے. اچھا اچھا وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر ہفتے ہاں لیکن میں وہ بات نہیں کر پاتے. جی جی بے اچھا شک. میں نے چہرہ تو دیکھا ہے. جی جی بے شک بے شک. تو آپ کو سلام کیا ہے جی. ابرار صاحب اپنا مائک کھولے. خوش قسمت ہیں حضور سلامتی دے رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں. کیا بات ہے جی حضور اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آواز آ رہی ہے. جی آ رہی. السلام ہو آپ پہ، بس میں نے آپ کو سلام کرنا تھا تو آپ پر، آپ کی فیملی پر اللہ پاک جی جی کو برے سے بری گھا دے. جی میں نے بھی آپ کو سلام کیا ہے، میرا بھی سلام قبول کرے. اور اللہ حضور خدا آپ کو اس کا جزاک اللہ حضور. اور آپ کے بچوں پہ جو ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں اس سب پر خدا کی رحمت ہو. جی حضور آمین. دعا کرنا، وہ بھی آیا اچھا ہوا ادھر، اور کو وہ بھی خدا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دعا کیا کریں ہو جائے گی. ہاں بالکل کروں گا. آمین آمین. اللہ حضور. جی جی آمین جی آمین. بہت شکریہ ابرار بھائی. ہم بہت شکر گزار ہیں سبھی ممبران کے. جماعت احمدیہ سے بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو جی یہاں آ نہیں پاتے لیکن حضور سے برسوں سے وہ حضور کے ساتھ مشن میں وابستہ ہیں اور بڑے جی جی قیمتی لوگ ہیں، روحانی مشاہدات بھی رکھتے ہیں اور حضور کے ساتھ ان کی ایک عجیب ہی وفا ہے ان کی. میں خود بہت محسوس اور شکر گزار ہوتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ملنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ بہت پاک شکریہ. انہیں بھی آمین جی آمین. آپ کا مائک صحیح کام نہیں کر رہا ابرار بھائی، تو ہم چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں. کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہیں؟ ہمارے ایک دبئی سے ایک ساتھی ہیں، خدا کی سلامتی جی، آر خان صاحب، آپ حضور سے کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں؟ اچھا جی، آج کے حضور تقریباً سبھی سوالات ہو گئے. ہم ایم بی خان صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. آپ حضور سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ایم بی خان صاحب؟ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. حضور خدا کی سلامتی ہو. آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی اچھا. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، دو باتیں بس مختصر سی. ایک تو موجودہ حالات جیسے رمضان چل رہا ہے، تو اس طرح جیسے روزہ وغیرہ رکھتے ہیں مسلم یا دوسرے، تو کرسچن کے بھی چل رہے ہیں، تو کیا جو خدا کے مشن کے اندر بھی اس طرح کا کوئی سسٹم ہے یا مستقبل میں ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے جب رمضان آتا ہے تو شیطان قید ہو جاتی ہے. عیسائیت کا کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے. شیطان کو تو قید نہیں ہوتی لیکن یہ دو مذہب جو ہیں ان کو قید ہو جاتی ہے. یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں خدا کرنے سے. اب ہمارے دور کا روزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ ہار مان گیا ہے ابلیس. تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی روزے رکھیں اور شیطان کو قید ہو. وہ تو ہار مان گیا، وہ تو مان گیا کہ میں غلطی مجھ سے ہوئی، لیکن اب وہ جہنموں سے نکلتے نکلتے نکلے گا نا. لیکن روزوں کا یہ ہے
کہ میں تاکید کرتا رہتا ہوں سب کو، فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی روزے رکھے تو اس سے روحانیت، روح طاقتور ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، نہیں، رمضان میں یہ مسلمان قید ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سارا سال شیطانیت کرتے ہیں نا، تو ایک مہینے کے لیے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھوک نے ان کو پاگل کیا ہوتا ہے۔ تو کام تو ان سے ہوتے نہیں، وہ تو ہٹے کٹے مشٹنڈے ہوں تو کوئی غلط کام کرے، لیکن یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پہ آپ، اب جیسے میں ہوں، میں کم کھاتا ہوں، تو تھوڑا سا کھا کر زندگی گزاری جا سکتی ہے روحانیت کے لیے، لیکن اگر آپ رکھیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور روح طاقتور ہو تو جاتی ہے۔ جیسے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کاٹی، میں جیسے پہلے جدھر سے آیا ہوں تو میں وہاں رکھتا تھا ہر سال، اور ہر مہینے بھی جو نا کوشش کرتا تھا رکھوں کہ خدا سے کنیکشن جو نا میرا بڑھتا تھا۔ ابھی جب سے میں آپ سے وابستہ ہوں، آپ کو دیکھا، اس کے بعد بھی میں نے اسٹارٹ کیا، تو ریسنٹلی میں تھوڑے سی پرابلم میں تھا تو میں نے وہاں پر بھی رکھے تھے، اور ابھی تقریباً میرے کو 50 دن سے کنٹینیو میں رکھ رہا ہوں، 15 گھنٹے کے لیے جو نا کرتا ہوں میں، کہ خالص خدا کے لیے، خدا کی محبت کے لیے، کہ اس کی محبت میرے دل میں آئے اور دنیا کی محبت میرے سے دور ہو۔ تو میں یہ کنٹینیو میں جو نا یہ کر رہا ہوں، تو اس لیے میں آج یہ بات کرنی تھی آپ سے کہ بھی اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ، تو پھر میں اس کو کنٹینیو رکھوں، ورنہ اسٹاپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، آپ اس کو ذاتی جدوجہد روحانیت میں رکھیں، لیکن نہ فرض ہے، نہ میں آپ کو جی یہ، جی نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ رکھتے ہی چلے جائیں، کیونکہ جسم کا بھی حق ہے۔ جی جی تو جیسے عبداللہ بن عمر ایک دن روزہ رکھتے تھے، بلکہ روزے ہی رکھتے رہتے تھے، تو محمد صاحب نے کہا جسم کا بھی حق ہے، تیرے ازواج کا بھی حق ہے، تو ان کا آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ تو محمد عربی نے کہا تیرے میں اور میرے میں فرق ہے، میں رکھتا ہوں تو مجھے تو کھلاتا اور پلاتا ہے، مراد یہ ہے کہ مجھے روحانی غذا ملتی ہے، جب تیرا یہ روحانی مقام ہو جائے گا تو پھر تو بھی رکھ۔ تو میں کسی کو یہ کہوں گا کہ نہیں کہ تم لازمی رکھو، اگر کوئی، جیسے میں نے کہا کہ روزوں سے روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور بہت سی طاقت جسم کی اتنی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، برے کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایک عورت آئی تو اس نے دیکھا اپنے بیٹے کے، وہ لے کے آئی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کہ آپ اس کی تربیت کریں، تو عورت خاصی اچھی، یعنی کہ اچھے امیر گھرانے کی تھی، تو جب ملنے گئی اپنے بیٹے کو تو رو پڑی، اسے میدے کی وہ پتہ نہیں کون سی ٹکڑ کھلوائے جا رہے تھے، اس کا رنگ بھی گیا، روپ بھی گیا اس بچے کا۔ تو اس نے کہا میں اس لیے لائی تھی اس عبد القادر جیلانی کے پاس کہ میرا یہ حال کر دیا میرے بچے کا، یعنی کہ ٹکڑ بھی اس کو بڑے مشکل سے ملتے ہیں، اور اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو جب شکایت کرنے کے لیے پہنچی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، دیکھا کہ آپ مرغا کھا رہے ہیں، مرغا کھاتے جا رہے ہیں، ہڈیاں پھینکتے جا رہے ہیں ساتھ ہی۔ بس پھر کیا تھا، وہ بوڑھی عورت کا صبر کا جو پیمانہ تھا وہ جلا کے گیا۔ اس نے خوب سنائی شیخ عبد القادر جیلانی کو، آپ تو اتنے اچھے اچھے مال کھاتا ہے اور شاگردوں کا تو نے یہ حال کیا۔ تو جو ہڈیاں پڑی تو آپ نے حکم کیا ان ہڈیوں کی طرف، تو کچھ پڑا تو دیکھا کہ وہ ہڈیاں پھر لباس پکڑ گئی، کشفی نظارہ تھا، ظاہر نہیں ہوا یہ، تو یہ عورت ڈر گئی
कि वो जो मुरख खाया था वो तो फिर सही हो गया। तो आपने कहा कि ये जब इसका ये हाल हो जाएगा मेरे जैसा तो ये भी मुर्गे खाएगा। क्या बात हुजूर। तो अभी तक तो ये टुकड़ी ही खाएगा। तो मुराद ये थी, वो कश्यप में दिखाया गया था, जब मेरे जैसा हो जाएगा तो जंतु के खाने खाया करेगा। बेशक बेशक। वैसे हुजूर मेरे अंदर जो ना फीलिंग काफी बेहतर है, मेरा एक जिस्म वो भी फिट रहा है, और मेरी रूहानियत में भी काफी फर्क है। मेरे को बीच में जो ना ये नहीं आ रहे थे कोई भी मुशाहिदा या आपका दीदार खुदा की, कुछ नहीं हो रहा था। तो ये जब से मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे जो ना कंटिन्यू दोबारा से ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। चलो ठीक है, फिर जो आपके लिए दुआई है वो हर किसी के लिए तो दुआई नहीं हो सकती। जी जी, मेरा जिस्म भी इजाजत देता है इस चीज को कि भी मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, जो भी आए आप वाली दवाई दे दूँ उसे, तो फिर काम नहीं बनेगा। तो मर्ज पे हाथ रख के उसकी दवाई कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। चलो अल्लाह बरकत दे, आपका जिस्म ताकतवर आमीन आमीन बर्दाश्त कर सकता है। आमीन आमीन आमीन। और दूसरी बात, मैंने अपनी वालदा के साथ बातचीत हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा उनको पैगाम दिया था खुदावन की बादशाहत का, आपका, जी पर है कि वो थोड़े से जो ना वो नाराज हैं। वो आपको पता है बैकग्राउंड कैसा है उनका। जी तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं उनके दिलों में मोहब्बत इस तरह जो ना वो बात करने का अंदाज या कुछ, क्या कुछ रहनुमाई दें। उसके लिए एक तो आप दुआ करें और एक दर्द दिल रखें अपनी वालदा के लिए। तो तबलीग में जो हो है वो ऐसी सूरत और शक्ल ना आए कि अगला शख्स उसको गुस्सा आ जाए। ठीक है। जी जी तो मोहम्मद अरबी कहते हैं, जब मैं ताइफ पे पहुंचा उन्होंने मुझे इतना मारा, मेरे साथ जैद थे साथ, तो मेरी खून में जूतियां, और मैं भागा जाता था, मुझे पता नहीं लगता था मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। फिर एक बाग था, मैंने वहां छलांग मारी, और उसके मालिक ने मुझे बचाया। तो उसने फिर कुछ अंगूर पेश किए। तो मोहम्मद साहब बताते हैं कि मैं इतना मुझ पे गलबा हुआ था गम का कि बड़ी अजीब हालत थी, बड़े आंसू भी निकले। तो वहां फिर दर्द दिल जरूरी है, दुआ के लिए भी दर्द दिल बहुत जरूरी है। ये ना कि माँ आगे से नाराज, या कोई फलां शख्स या दोस्त आगे से हम भी उसको सुनाए 10 और तेरी फलां की, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कहा कि मैं, मोहम्मद अरबी कहते हैं, मैं बहुत रोया और वहां दर्द दिल से दुआ की कि ए रब इस कौम को हदायत दे। तो आखिरी चीज, चाहे वो आपका दोस्त नाराज है, माँ नाराज है, कोई नाराज है, तो आपने राशन लेके नहीं चढ़ जाना। अपने किरदार से, सीरत से बताना है कि जब से मैं मसीह पे ईमान लाया हूँ, मेरा जीवन देखो ये बिल्कुल बदल गया है। तो उस किरदार से फिर वो सही होंगे, जी जी फिर वो आपको मान जाएंगे। लेकिन अगर बदले ही कुछ नहीं तो मेरा नाम भी बदनाम करेंगे आप काम का। हाँ, नहीं नहीं हजूर, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। फिर बस ये है कि मैं पहले से, वैसे मेरी वालदा मुझ में जो चेंजिंग देखती है ना, कि पहले मैं क्या था, पहले बात नहीं मानना, सख्त दिल और ये चीजें थी, वो मेरे में नरमी काफी है ना, तो वो काफी अप्रिशिएट करती है इस चीज को ना। वेरी गुड। पर क्या वो मजबूर है क्या नहीं, वो इससे नहीं गवारा सुनना जो ना बात कर रही। चलो ठीक है, अगर यहाँ नहीं तो वहां मानेंगे। आप दुआ करें दर्द दिल के साथ बस, और कुछ नहीं। ये आखिरी दुआई है आमीन। जी। आमीन। शुक्रिया। किसी और दोस्त भाई का कोई सवाल और बात करना चाहें तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हजूर मैंने काफी टाइम पहले मैंने बताया था ना, मेरे कुछ दोस्त थे जिनको खुदा हक ताला ने जो ना दिखाया भी था ख्वाब के अंदर उनको। जी
تو میں نے ان کے اوپر آپ کی ویڈیوز میں نے ان کو سینڈ کی تھی چھوٹے کلپ بنا کے، اور ان سے میری اس بات پہ ٹاپک پہ بات بھی چل رہی تھی، پر کیا ابھی پتہ نہیں ان کا نمبر بند ہو گیا، کیا ہو گیا، ان سے رابطہ میرا ٹوٹ گیا ہے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ وہ دوبارہ میرے رابطے میں آ جائیں، تو میں آپ کا پیغام، خدا کی بادشاہت کا پیغام ان کو پہنچا سکوں. خدا کرے گا ایسا ہو جائے گا، تھوڑا سا آمین. وقت لگے. حضور آج کے سوالات تو مکمل ہوئے. اگر آپ کے پاس مزید وقت ہے تو ہم آپ کو موضوع کی درخواست کر سکتے ہیں، اگر کیونکہ کافی لیٹ آپ نے کھانا بھی شاید نہیں کھایا صبح کا، تو جیسے آپ کہیں، ورنہ ہمارے پاس کل کا بھی پروگرام ہے، باقی سوالات ہم اس میں لے لیں گے. ابھی کچھ اور لوگ نہیں آنا ہے کیونکہ تیاری کرنی ہے اپنا سیمینار کی، جی تو یہاں پہ اور لوگ نہیں آنا ہے، تو وہ بھی یہاں پہ ابھی وہ کریں گے، جی کیا کہتے ہیں، کوشچن آنسر. تو آپ نے کوشچن آنسر میں سوال و جواب میں ہی وہ سارے واضح بھی ہو گئے ہیں. جی باقی کل کا رکھ لیتے ہیں. جی سر، کل پھر اسٹریم پہ دن جرمنی کے 1 بجے 12:30 بجے جی 12:30. کل آپ کو بتا دوں 12 جی سر بالکل ٹھیک ہے. جی 12:30 بجے. تو وہ جو کتاب آپ نے پوری کر لی ہے جی کہ PDF پلیز ان کو بھیج دیں. جی سر، میں اگلے اتوار تک اس کتاب کو، چونکہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، جی 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 ایک دفعہ لکھنا اور اس کے بعد پڑھنا کافی نہیں ہوتا، PDF کے اور بھی کام آپ جانتے ہیں، تو اگلے اتوار تک ان کو وہ پہنچ جائے گی، تاکہ وہ اس میں پھر آپ کو بھی دیکھ سکیں گے کہ کتاب کی شکل کیا ہے. تو اگر آپ پاس کریں گے تو پھر اس کو اسی ترتیب سے ہم لے کے چلتے جائیں گے. اور یہ بہت آسان حضور اس دفعہ تو ہے یہ کہ ہو بہو جو آپ بول رہے ہیں وہی سن کے تو ہو بہو لکھ دینا ہے. ہاں تو اتنا آسان کام ہے، اس میں صرف تھوڑی ترتیب بعض اوقات ہوتی ہے، 4-5 لوگ اکٹھا بولتے ہیں تو ان کو پھر محاورے میں لا کے ایک کی بات پھر دوسرے کی پھر تیسرے کی، باقی سب سیم ٹو سیم ہے. اس میں آپ وہ بھی دے دیں گے سوال و جواب جو پیور ڈسکشن میں ہے؟ ہاں جی حضور، آپ، میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے واہ کہ یہ بہت عمدہ ہو گیا اس دفعہ، یہ کام بہت عمدہ ہوا کیونکہ میری اپنی دقت ختم ہو گئی. اچھا. تو اور ہر یہ جو واز دیتا ہوں یہ بھی آ جائیں گے بیچ میں؟ جی 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 اردو والے بھی جی، اور یہ میرے پاس 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. اوہ ہو. تو ان کو لکھتے لکھتے مجھے فرشتوں کو میں نے کہا تھا یعنی کہ 6 مہینے میں کتاب میں مکمل کروں گا یہ 100. تو اس رات جب وہ لینے آئے تو انہوں نے انسپائر کیا، منع نہیں کیا، اچھا. انسپائر کیا کہ اگر تو 6 مہینے میں کر بھی لے گا، خدا نے تیرے لیے سارے انتظامات کر بھی دیے ہیں، لیکن یہ تیرے اپنے لیے اتنا بوجھ ہوگا کہ اس کے بعد شاید تجھے دقت رہے زندگی کے بہت سارے معاملات میں دماغ کو لے کے چلنے کے لیے، کہ 22 گھنٹے 20 گھنٹے روز بیٹھے گا، تو 9 یا 10 ماہ میں اس کو مکمل کر. وہ انسپائر انہوں نے کیا اس جنت میں مجھے کہ اس کو نا تو لے کے چل، یہ ہو جانا ہے کیونکہ اس میں سیلیبریشن تیرے ساتھ ہیں. تو وہ بہت آسان ہے حضور، اس کو خدا نے چاہا تو سارے پروگرام اسی ترتیب سے، اسی ڈیٹ سے، ساری ڈیٹیل کے ساتھ ہم کتابوں میں آپ کے گوشت گزار کر دیں گے. زندہ باد. اپنے فرشتے میری طرف بھی بھیج دینا تاکہ میں بھی تھوڑا سا آرام کر لوں. جی حضور. بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں. جی حضور. 6 کی بجائے 7 لے پورا. ان کو کہنا ادھر بھی ایک پھیرا لگا دو، ٹھیک ہے، جی حضور. تاکہ میں بھی تھوڑی سی چھٹیاں ماروں. جی حضور. چلو ٹھیک ہے پھر. جی حضور بہت شکریہ جی. سبھی ممبران پہ خدا کا سلام جی. خدا نے چاہا تو کل ملاقات ہے. خدا کی سلامتی ہو. خدا کی سلامتی ہو. خیر حضور دعا کرتے رہیں اسی طرح. خدا کی سلامتی حضور، خدا کی حضور سلامتی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ حضور، وی لو یو. اور آج کافی لوگ لگتے ہیں عزیز، تقریباً 17-18 لوگ تقریباً آئے. 17-18 لوگ آئے. نکال کے آ گئے، یہ سارے ہی آئے نا تو تب. چلو خیر، آہستہ آہستہ. آمین جی. جی حضور خدا کی حضور دعا کریں بس یہ کچھ مجبوریاں ختم ہو جائیں، پھر تو جان و دل سب حاضر ہے. ٹھیک ہے. آمین جی. میں ریکارڈنگ یہاں سے بند کرتا ہوں جی. جی خدا بہت کی شکریہ سلام. جی. خدا کی مجھے سلام. اجازت ہے پھر.
جی حضور بہت شکریہ جی. خدا کی سلامتی. خدا کی سلامتی ہو. خدا حافظ. خدا حافظ.